الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری مسائل نماز کی چوتھی کلاس ہے۔ پہلی 3 کلاسوں کے اندر ہم نے نماز کی 7 شرائط کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جن چیزوں کا نماز سے پہلے ہونا لازمن اور ضروری ہے، اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آج ہم ان 6 چیزوں کا تذکرہ کریں گے، ان 6 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کو فرائض کہا جاتا ہے اور ان 6 چیزوں کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، اور نمبر 6 آخری قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض ہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ تمام کام، وہ تمام امور، وہ تمام چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو وہ تمام چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئیں۔ نماز سے پہلے آپ بات کر سکتے تھے، نماز سے پہلے آپ کھا بھی سکتے تھے، پی بھی سکتے تھے، سو بھی سکتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اب نہ تو آپ کھا پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، اور نہ سو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص صرف اللہ اکبر کہتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس نے امام کو رکوع کے اندر پایا، اب وہ آیا، اس کھڑا ہوا، اس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہی، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہی اور رکوع کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو تھی تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2 پر آ گیا قیام، نماز میں کھڑا ہونا۔ تو نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض نماز کے اندر فرض ہے، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ سفر میں کسی جہاز میں، ٹرین میں یا کسی اور سواری میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں کھڑا ہونا، قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ قیام نہیں کریں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو رکوع میں شامل ہونے کے لیے جلدی سے کوئی آیا، اس نے اللہ اکبر کیا، اب ہاتھ باندھے نہیں، کھڑا نہیں ہوا، سیدھا رکوع میں چلا گیا، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قیام نہیں کیا، یہ کھڑا نہیں ہوا، اس سے نماز کا ایک فرض چھوٹ گیا۔ تو جب فرض چھوٹ جائے تو نماز بالکل ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ سنت اور نفل نماز میں آپ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3 پر آگے قرات کرنا۔ قرات کا مطلب کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، سورہ نصر پڑھتے ہیں، یا جو بھی سورت پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرات کرنا۔ تو قرات کی جو مقدار ہے وہ قرآن مجید کی 3 چھوٹی آیات اور ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اتنی مقدار قرآن کی تلاوت کرنا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اس سے کم اگر قرات کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4 پر آتا ہے رکوع کرنا۔ نماز کے اندر رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے رکوع نہیں کیا، سیدھا سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع کے اندر آپ کی کمر، گردن اور سر بالکل سیدھا ہو، اور کمر ایسی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی کا گلاس بھر کے رکھا جائے تو وہ گلاس نیچے نہ گرے، اتنی کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ اور کم درجہ یہ ہے کہ آپ قیام سے دور اور رکوع کی حالت کے قریب ہوں تو تب بھی آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر آتا ہے دونوں سجدے کرنا۔
ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں اور دونوں کے دونوں سجدے فرض ہیں. اور سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، آپ کا ناک اور پیشانی، یہ چیزیں آپ کی زمین پر لگنی ضروری ہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اس نے سجدہ کیا اور اس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، تو یہ بات یہاں پر ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے دونوں پاؤں سجدے میں زمین سے اتنی دیر تک اٹھے رہے جتنی دیر تک کوئی آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہہ سکے، اتنی دیر تک اس کے پاؤں اٹھے رہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور نمبر 6 پر جو چیز آتی ہے وہ ہے آخری قاعدہ میں بیٹھنا. آخری قاعدہ کی مقدار بیٹھنا یہ بھی فرض ہے. ہاں، اگر ان 6 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ سے رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو کل ملا کے 7 باہر کی چیزیں ہیں اور 6 نماز کے اندر ہیں، تو یہ 13 ارکان بھی ہیں اور ان کو فرائض بھی کہا جاتا ہے. تو اگر ان 13 میں سے کوئی ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کو خود بھی یاد کریں اور نماز کے اندر ان کو کریں اور ان کو سیکھیں خود بھی، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. اور اس ویڈیو کو جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور آگے بھی کوئی دیکھے گا تو اس کو ثواب ہوگا اور وہ ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو سیکھ کر صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.